بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ معزز و محترم سامعین، گزشتہ آیتوں سے آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ حکم دینے کے بعد فرمایا گیا کہ یہ حکم تاکیدی ہو، آرڈر، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرتے ہو تو مجرم، نافرمان ہو۔ کس کے نافرمان ہو؟ خدا اور اس کے رسول کے نافرمان۔ مگر انسان کیا نیچر ہے کہ وہ ہر کام کا نفع چاہتا ہے۔ یہ کروں گا تو کیا کرے گا؟ جی، اگر کسی کو 50,000 روپے دوں گا کیا ملے گا؟ جی، اگر بلڈنگ لے کر چھوڑوں گا تو اس سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ یہاں تک کہ نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ روزہ رکھوں گا کیا ملے گا؟ رمضان میں تراویح پڑھوں گا کیا ملے گا؟ تفسیر بولوں گا کیا ملے گا؟ یہ سوال نہیں ہوگا، آج تک ہوا نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تراویح پڑھوں گا کیا ملے گا؟ یہ انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے۔ زبان سے پوچھے گا یا دل سے چاہے گا؟ بہرحال نفع چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اسے انسان کی طبیعت کا، اس کی فطرت کا علم ہے۔ تب اس نے جب حکم دیا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تو اس کے اندر کیا ہے؟ وہ کرنے کے بعد اس کے اندر سوال کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ تو رب فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہیں نبیوں کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، صالحین کا ساتھ ملے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، ایسے تمام نیک بندوں کا تمہیں ساتھ دنیا میں بھی ملے گا، قیامت میں۔ تو انہیں نفع بتایا پروردگار، کیا بتایا؟ نفع، یہ کرو، یہ نفع ہے تمہارے۔ تب کون ایسا سودا نہیں کرے گا؟ وہی نہیں کرے گا جو بے وقوف، جو ناسمجھ ہے، جو کم عقل ہے، وہی اس سے غفلت کرے گا۔ ورنہ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل عطا فرمائی ہے وہ فوراً کیا کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ یہ رہا ان آیتوں میں فرمایا جا رہا ہے کہ اطاعت کا نفع کیا ہے، اطاعت کا فائدہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے اس کی۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ذات، حضور کے بڑے چہیتے۔ ان کا مشغلہ یہی کہ پورا دن، پورا وقت حضور کے دربار میں گزارنا، حضور کی خدمت میں رہنا، حضور کو دیکھتے رہنا۔ گئے کام سے فارغ ہوئے فوراً آ گئے سرکار کے بارے میں،
یہ صحابی حضرت صوبان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں جلوہ فرما ہے، حضرت صوبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ اداس ہے، چہرے پر غمگین اثرات ہیں۔ حضور نے چہرہ دیکھا، دل کا حال معلوم، اور سب کی موجودگی میں آپ نے صوبان سے پوچھا، اے صوبان بتاؤ کیا بات ہے، کس فکر نے تم کو ایسا غمگین کر دیا ہے، کون سی فکر تمہیں کھائے جا رہی ہے، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں بڑا خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، دل کی یہ کیفیت نہیں ہے، بتاؤ یا بتا دیا جائے۔ کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، دو باتوں کا غم کھایا جا رہا ہے، دو باتیں ہیں جو مجھے غمگین کر دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ کو دیکھے بغیر تو میں چین سے نہیں رہتا، اگر آپ سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں تو الگ بات، اگر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ فرما جائیں تو میں کس کا چہرہ دیکھوں، کس کے دربار میں جاؤں، یہ فکر ہے۔ دوسری فکر یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ تو سید الانبیاء ہیں، خدا کے محبوب ترین بندے اور رسول ہیں، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، جب آپ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے تو نہ معلوم ہم کہاں ہوں گے، ایسے موقع پر میں آپ کو دیکھنا چاہوں تو کیسے دیکھوں؟ یہ دو باتوں کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، ستا رہا ہے۔ تب یا جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے عاشق زار کے حوالے سے قیامت تک پیدا ہونے والے عشاق رسول کو ایک پیغام نسبت ہے۔ بہانہ حضرت صوبان ہے، جاؤ سنا دو۔ یہ آیت شریفہ لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ بات تھی حضور کی ذات کی، بات تو صرف حضور کی ذات کی تھی۔ حضرت صوبان تڑپ رہے تھے حضور کی نسبت سے، مگر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، اگر نبی پردہ فرما گئے، صدیق سے تمہارا رشتہ ہو گیا، شہداء سے تمہاری محبت ہو گئی، آخر میں صالحین کا درجہ لا کر کے بتا دیا گیا، ان سے اگر تمہاری انسیت ہو گئی تو قیامت کے دن ان کے ساتھ تمہارا حشر ہو جائے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، بڑی پیاری بات ہے۔ یہ ساتھ یا یہ محبت، یہ عشق، یہ آدمی کی کمائی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ جس کو عشق رسول مل گیا اللہ کا فضل ہے، جس کو ان کی معیت مل گئی اللہ کا فضل ہے، جن کو ان کے ساتھ حشر مل گیا اللہ کا فضل ہے۔ جی ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا ہے، کافی ہے۔ یہ رہا ان آیتوں کا شان نزول، یعنی اس آیت کی نسبت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے محبوب اپنے عاشقوں کو اور جان نثاروں کو یہ سنا دیجئے کہ تمہاری محنت، تمہارا عشق، تمہاری نسبت رائے گا نہیں جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس محبت کا صلہ جنت میں ایسا دیں گے کہ جن سے تم محبت رکھتے تھے انہی کے ساتھ تمہارا حشر۔ یہ کس کو پیغام ملا؟ تمام عاشقان رسول، کب تک کے لیے؟ اگر اس دور میں ہم کو بھی یہ فضل ہوا، ہم پر بھی اگر فضل ہوا ہے تو ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یقیناً ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جی حسرت و یاس آدمی کو کب ہوتی ہے؟ جب کسی بات سے اس کو مایوسی ہوتی ہے، جب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اس وقت تو کیا ہو جاتا ہے؟ مایوسی چھا جاتی ہے۔
اور کہنے لگتا ہے کون ہے ہمارا. اگر آدمی کو اس کی مدد کرنے والا جب نظر آ جاتا ہے تو کہتا ہے اب کسی کی فکر نہیں, میرے ہیں مسافری میں جا رہے ہیں آپ, کوئی ساتھ میں نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ گھبراتے پہنچتے ہیں, کوئی ساتھی مل گیا اس کو اپنا بناتے جا رہے ہیں, تھوڑی دور گئے آپ کے رشتہ دار مل گئے, آپ کے وطن والے مل گئے, آپ کے شناسا مل گئے, تب کہتا بہت بہت شکریہ آپ کو, چلیے مجھے مل گئے. یعنی اپنوں کو دیکھا تو کیا ہو گیا, اطمینان آ گیا. جو ساتھ دینے والا جہاں نظر نہیں آتا وہاں آدمی کیا ہو جاتی ہے, مایوسی ہو جاتی ہے. اسی مثال سمجھیے بدعقیدہ لوگوں کو وہاں کون قیامت میں کون کام آئے گا, خبر میں کون کام آئے گا, جنت میں کون کام آئے گا, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کی کیا مایوسی ہے, اس لیے کہ ان کا کوئی نہیں. اور ہم خوش ہیں, سمجھے, اس لیے کہ رسول اللہ ہمارے, صدیق اکبر ہمارے, فاروق اعظم ہمارے, شہدائے کرام ہمارے, صالحین اعظام ہمارے ہیں, ہمارے شیخ ہمارے ہیں, غوث الثقلین ہمارے ہیں. کیوں, کیا رکھتے ہیں, دامن رکھتے ہیں, نسبت رکھتے ہیں. ان کے پاس عمل پر بھی ان کو بھروسہ ہو کر بھی مضبوطی نہیں ہے ان کے ساتھ, اس لیے ان کو اپنے عمل پر بھی گارنٹی نہیں. ہم کو ہمارے عمل کو پیش کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو. ہمارا نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ رکھنے کا سوال نہیں پڑتا. مولا کیا ہے, کیا نہیں, ٹرین کر دیتے ہمارے پاس, سمجھے, پیروں کے پاس ٹرین کر دیا جاتا ہے. کیا ہے نماز, کیا کیا میں نے, کیا کیا روزہ رکھا, کون سا بڑا کام میں نے کر دیا, کیا ہے اس کے کرم کے سامنے میری عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے, کیا ہوں میں, کچھ بھی نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی میری حیثیت نہیں ہے, کچھ نہیں. اپنے عمل کو بتاتا ہے کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. خدا کے محبوب کو بتاتا ہے یا الہ العالمین, رسول میرے ساتھ ہے, میں ان کو رکھتا ہوں. غوث میرے ساتھ ہے, میں ان کو رکھتا ہوں. خواجہ میرے ساتھ ہے, میں ان کو رکھتا ہوں. ابو بکر میرے ساتھ ہے, میں ان کو رکھتا ہوں. کربلا کے دلارے میرے ساتھ ہیں, میں ان کو رکھتا ہوں. اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنا عمل کرنے کے باوجود عمل نہیں بتاتا ہے. اعمال کرنے کے باوجود کیا نہیں بتاتا ہے, عمل نہیں بتاتا ہے, بلکہ محبوبوں کو بتاتا ہے. جب عمل بتانے آ جاتا ہے تو اس کے فیصلے تو بہت ہی واضح ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر عمل بتاتا ہے, لے لے, مگر یہ بھی دے دے رائی کے دانے کے برابر جو بدی کیا اس کا بھی حساب دے. اس لیے نہ یہ دیکھوں نہ وہ دیکھوں, ان کو دیکھتا چاہیے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کل قیامت کے دن حشر میں, ارے پہلی منزل قبر میں کیا ہے, پہلی منزل قبر میں, یہاں سے شروع, سمجھے, اور قبر کا آغاز گڑھے میں جانے کے بعد نہیں, روح نکلتی نا وہیں سے شروع. قبر کی خبر نہیں ہے لوگ, قبر کی خبر نہیں, بے خبر ہے. گڑھے کو خبر بولتے بیٹھے, سمجھے, یہیں سے شروع. ان کو دیکھ لیا ایک جلوہ, پھر آپ آنکھ بند کر لیا, ایک بار دیکھ لیا, اب کسی کو نہیں دیکھوں گا. اب جب قبر میں سلا کر آئیں گے, جب وہ جن کو دیکھا تھا وہ وہاں آئیں گے تو آنکھ کھولوں گا تو انہیں کو دیکھوں گا. حشر میں انہیں کو دیکھوں, جنت میں انہیں کو دیکھوں گا. جی, تو یہ سب مل جائیں گے ہم کو. کہاں, قبر میں ملیں گے, حشر میں ملیں گے, جنت میں ملیں گے. ان کا سب ساتھ ہے. اور یہ وعدہ کس کا ہے, اللہ کا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جی, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا, ان کا ساتھ دے. یاد رکھیے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا ساتھ
عطا کرتا ہے تو وہ بندوں پر کیا ہے؟ اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے کہ ان کی صحبتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس سے دنیا میں آپ کو محبت ہے، ہم کو محبت ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جی، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر۔ جیسا کہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا قیامت جب بھی آئے گی۔ قیامت کی کیا تیاری تمہارے پاس، کیا توشہ ہے تمہارے پاس؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس کو میں پیش کر سکوں، مگر میرے جسم میں ایک دل ہے، اس دل میں آپ کی محبت کو رکھتا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا دیوانہ پن ہے؟ یہ نہیں فرمایا یہ کیا دیوانہ پن، محبت رکھ لینے سے ہو جاتا کیا؟ آج کے لوگ بولتے حضور کی محبت رکھ لے تو ہو جاتا کیا، حضور کی محبت رکھ لے تو ہو جاتا کیا؟ سمجھے؟ عمل کر کو دکھانا۔ جی حضور نہیں فرمائے اسی بات، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ قیامت جب بھی آوے جس کی محبت تمہارے دل میں ہے اس کے ساتھ تمہارا حشر قیامت۔ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے نبوت خاصہ ختم، نبوت خاصہ ختم ہو گئی، اب کوئی نبی آنے والا نبی ہیں، نبی آنے والے نہیں، سمجھے؟ نبوت خاصہ، سمجھے؟ نبوت خاصہ ختم ہو گئی، نبوت عامہ ہے۔ جی نبوت عامہ ہے۔ اب نبوت خاصہ کس پر ختم ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نبوت عامہ قیامت تک کی ہے، تو نبوت عامہ کس کو کہتے ہیں؟ ولایت۔ ولایت کو نبوت عامہ کہتے ہیں، وہ نبوت عامہ میں ہے وہ، مگر نبی نہیں ہے۔ بڑی لچک کی باتیں ہیں، سمجھے؟ اہل سنت کے بعد جو خزانے ہیں علم کے کہیں ملیں گے نہیں، اور خاص طور پر صوفیاء کرام کے بعد گزرتا رہے گا، سمجھے؟ نبوت عامہ، نبوت خاصہ پہلی بار سن رہے ہیں؟ کوسی مسجد کو کہتے ہیں سنتے نقل کرتے؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ نبوت خاصہ، نبوت عامہ۔ نبوت خاصہ کس پر ختم ہو گئی؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، حضرت آدم سے لے کر جو چلی آئی حضور پر ختم۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر کوئی آئے گا آنے کا دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے، مکار ہے، چاہے وہ سامنے سے آ جائے چاہے پیچھے سے آ جائے، چاہے وہ ظاہر ہو کر بتا دیں یا ظاہر ہونے والے کے لیے دروازہ کھول کر کے بتا دیں۔ بہرحال یہ دجال ہے، ایسا کرے گا۔ نبوت عامہ ہے۔ نبوت عامہ کیا؟ ولایت۔ ولایت میں نبوت کی تجلیات ہیں۔ کیا ہے؟ نبوت کی تجلیات ہیں، وہ نبی نہیں۔ اگر ولی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے، ولی کو نبی نہیں مانیں گے۔ نبوت کی کیا دیکھیں گے؟ تجلیات دیکھیں گے، اس لیے کہ جو کیفیات نبی کے اندر ہیں وہی ذل نبوت میں، نبی کا ذل، سایہ۔ جی سایہ ہے اصل سے، اصل اگر نہ ہو تو سایہ نہیں رہے، مگر سایہ کس سے متعلق ہے؟ اصل سے متعلق ہے۔ تو آپ نبی ہیں، اصل ہیں، جی اب ان کی تجلیات جو ہیں ولایت میں پڑ گئی۔ فرض یہ ہے کہ ان تجلیات کو پیش کیا کرنے والے ولی ہیں، معجزات ادھر ہو رہے ہیں، وہ تجلیات اگر ادھر ہو رہے ہیں تو کرامات ہیں۔ تو بہرکیف ایک نبوت عامہ اور ایک نبوت خاصہ ہے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی مرتبے پر آدمی پہنچ جائے، جی کسی بھی مرتبے، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، فلاں ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں،
सब हैं बड़े ऊंचे दर्जे पर पहुंच गए, मगर हर दर्जे पर पहुंच जाने के बावजूद उस पर लाजिम है कि वह रसूल की इताअत करे। हुजूर की इताअत के बगैर कोई चारा नहीं है। हुजूर की इताअत सबके लिए लाजिम है। यही बताया गया इस आयत शरीफा की रोशनी में कि मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। याद रखिए, अल्लाह की बहुत सी नेमत है, बहुत नेमत दी अल्लाह। मगर मुफस्सिरीन फरमाते अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से बड़ी नेमत यह है कि कब्र में, हश्र में, जन्नत में अपने मकबूल बंदों का जो साथ अता फरमाता है, ये सबसे बड़ी नेमत है। क्या है? ये सबसे बड़ी नेमत है। कब्र में, हश्र में, जन्नत में जब उसके मकबूल बंदों की मईयत हासिल होती है, मईयत बराबर बात है, नहीं करेंगे तो मतलब मईयत समझे, साथ, उनका साथ जो होता है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के मकबूल बंदों का कुर्ब, याद रखिए, जिसके बगैर, उन महबूबों बंदों के बगैर कुर्बे इलाही नसीब नहीं। तो पॉइंट नोट कीजिए कि महबूब बंदों, अपने महबूब बंदों का जो कुर्ब दिया है अल्लाह, इताअत करने वालों के लिए अपने महबूब बंदों का जो कुर्ब दिया है, उसका मकसद ही यही है कि तुम महबूब बंदों के करीब हो जाओ, उनके हवाले से मेरा कुर्ब हासिल करो। कुर्ब इलाही उन्हीं के जरिए नसीब होता है। याद रखिए, हुजूर का साथ, क़यामत के दिन हुजूर का साथ होना है, होना है का सवाल क्या है, समझे? हुजूर ही का साथ है। मिनन नबीयीन फरमाया, एक लचक की बात है, नबियों के साथ होगा। अब क़यामत कायम है किसके लिए? हुजूर के लिए। क़यामत का क़याम ही हुआ है हुजूर के लिए। जी, ये गोल्डन है, हाँ, फिर उधर एक गोल्डन है, वो खा ले, फिर इसके पीछे भी है। सब चाहते हैं खतीब साहब को देखें, मिंबर पर खड़े हों, खतीब साहब नजर आए। तो क्या इस हालत में नजर आएंगे? नजर आएंगे इस हालत में? तो जो सामने आ गए, अंदर आ गए, फिर जो नहीं आए वो महरूम रहेंगे, आवाज सुनेंगे, इख्तिलाफ करेंगे। अब लोगों ने इस रंग में हम खतीब साहब को देखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? यह सब जो आड़ है, इसको हटाना पड़ेगा, एक मैदान बनाना पड़ेगा, तब जाकर खतीब साहब नजर आएंगे, है ना? बिला तशबीह व तमसील। क़यामत काहे को रखा है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दम तक हर एक हुजूर को देखना चाहता है। अब ये बीच में आड़ है, पहाड़, दरिया, ये सब बीच में आड़ है। इन सबको इसराफिल से कहते फूंक मारो, खत्म करो, भस्म करो, फिर दूसरी सूर में उठाओ। पहाड़ नहीं उठेगा, दरिया नहीं उठेंगे, समझे, इमारतें नहीं रहेंगी, भस्म हो जाएंगी, सारा मैदान रहेगा और उस वक्त मुस्तफा का जलवा रहेगा। जिस कोने से देखेगा सब हुजूर को देखेगा। फकत इतना सबब है कि निकात बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाए। समझ आई? बहरहाल सारा आलम किसको देखेगा? फकत इतना सबब है इन्निकाद। हजरत आदम से लेकर आखिरी दम तक, क़यामत तक जितने आते हैं सब हुजूर को देखेंगे। हुजूर को दिखाए जाने के दिन का नाम ही हश्र का दिन है। हुजूर को दिखाए जाने का के दिन का नाम ही क़यामत का दिन है। तो फरमाया कि अब उस वक्त कोई आदम अलैहिस्सलाम को नहीं देखेगा। नहीं देखा था मैं, हमारे बाबा कैसे देखेंगे जी?
मामा हवा को नहीं देखा तो हमें हम कैसे देखेंगे अपनों का, कैसे किसी को देखेगा नहीं, किसको देखेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह को भी नहीं देखता, अल्लाह दिखने वाली जात नहीं, रसूलुल्लाह ही को। या रसूल अल्लाह, ये नारा है हमारा। यहाँ पुकारना इस शेर को बिदत बोल लेते हैं, मगर मैदान महशर का नारा ही इश्फा लना या रसूल अल्लाह, हमारी शफाअत कीजिए अल्लाह के। या रसूल अल्लाह का नारा वहां है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सुबह को मेहराब में सुनाना एक सवा पारा, सुबह से कितने बार सुनाता है? माँ को सुनाता है, बहन को सुनाता है, खुद पढ़ता है ना। वो पढ़ दिया तो फूक लग बैठता है क्या? कई के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ साथ चलने के लिए प्रैक्टिस। ऐसे या रसूल अल्लाह वहां पुकारने आसान हो जाना, इस बात से यहां से प्रैक्टिस करते हैं। अब जिन पे प्रैक्टिस नहीं है वहां आकर क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो बहरहाल हुजूर को देख लेना क्या है? सारे नबियों को देखना, हुजूर को देख लेना, सारे नबियों को देख लेना। बड़ी प्यारी बात मुफस्सिरीन किराम ने यहां लिखी है, अगर किसी को रौज़ा रसूल देखना नसीब हो गया, अगर किसी को रौज़ा रसूल देखना नसीब हो गया, जितने हुजूर का रौज़ा देख लिया उसने 1,24,000 पैगंबरों को देख लिया जी। दरबार रसूल देखकर आ गया, रोज़ा रसूल देखकर आ गया। अब कहा नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहाँ है, आदम अलैहिस्सलाम की कहाँ है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहाँ है, दाऊद अलैहिस्सलाम की कहाँ है? क्या भी देखने की जरूरत, एक को देख ले तो सबको देख। बात समझ में आ गई? जब ये बात मालूम हुई, याद रखिए, बहुत से लोग कहते हैं हम भी मोहब्बत, हम भी हुजूर से बदअकीदा लोग भी, समझे, मोहब्बत रखते हैं हम भी, सबका दावा है, हम भी कहते हैं मोहब्बत, मगर मोहब्बत अगर है, मोहब्बत के दावे में सच्चा है तो उसके दिल में इश्क रसूल होना जरूरी है। मोहब्बत अलग चीज और इश्क, मोहब्बत में मतलब है, इश्क में मतलब नहीं। कुर्बानी जी, नहीं समझ मेरी बात? शमा जल रही है, परवाना निसार हो रहा है, क्या कर रहा परवाना? इश्क, आशिक किस पर? शमा। रौंड मार के फिर जाके बैठ गया, उसको परवाना नहीं मानते, परिंदा, पतिंगा, तो क्या है? पतिंगा। राउंड जा मार के जाके बैठ गया, पतिंगा। टच हुआ, क्या हो जाना? कुर्बान हो जाना। कुर्बान होने वाला ही है परवाना। तो मोहब्बत का दावा करना कमाल की बात नहीं है। मोहब्बत के दावे के साथ क्या है? इश्क होना चाहिए। हाँ, इश्क का तकाजा है इताअत रसूल। नोट द पॉइंट। मोहब्बत का तकाजा इश्क, समझे? मोहब्बत का तकाजा इश्क, इश्क का तकाजा है इताअत रसूल। इताअत रसूल का नतीजा है मइयत रसूल, हुजूर की सोहबत, हुजूर की मइयत। समझे? बात समझ में आ गई? तो अब फिर से आइए आप विलायत नबुवत खासा, नबुवत आम्मा। तो नबुवत खासा बएतबार नबी, नबियों के आने का सिलसिला खत्म हो गया, और नबुवत आम्मा है, और उसके लिए कौन है? औलिया हैं। क्या है? औलिया हैं, जो नबुवत की तजल्ली। तो जो शख्स वली पर निसार होता है, किसी अल्लाह के वली से ताल्लुक कायम करता है, तो गोया उसने नबुवत आम्मा से अपना रिश्ता जोड़कर नबुवत खासा से मुंसलिक हो गया जी। अब जो तजल्ली सहाबा नबी में देखते थे, वही तजल्ली मुरीद अपने पीर में देखेगा। जैसे आखिर बात में आ रहा हूं, कल इंशाल्लाह बखैर बात बताऊंगा, आखिर बात समझा देता हूं।
دیکھیے حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے نماز ایسا پڑھی ہے، حضور نے یوں فرمایا ہے، حضور کا یوں ارشاد ہے، وہ ضعیف قوی وہ سب بحثیں ایک طرف، غریب، یہ سب بحثیں ایک طرف رکھ دیجیے، حدیث میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو. جی اب یہ باتیں ہیں، ارشادات کیا ہے؟ یہ ارشادات ہیں. حدیث پڑھنے والے نے پڑھی، سنانے والے کو سنا دیا، سننے والے نے سن لیا، عمل کر لیا، سمجھے؟ مگر فالو کرنے کے لیے ذات کا ہونا ضروری، اتباع رسول. اطاعت رسول الگ چیز ہے، اتباع رسول الگ چیز ہے. اطاعت رسول میں حکم مان رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، بات کو مان رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. اتباع فالو کر، نقش قدم پر چل. جب حضور بظاہر ہم میں نہیں ہے، کس کو فالو کریں گے؟ قرآن بول رہا ہے کہ فالو کرو، تو کس کو فالو کریں؟ تو یہی نبوت عامہ جس کو ولایت کہتے ہیں، ہمارے لیے جیسے صحابہ کے لیے حضور کی ذات نمونہ تھی، حضور کے نقش قدم پر چلنا ان کے لیے آسان تھا، ایسے ہی وہ تجلیات اولیاء میں ہوتے ہیں. ان میں سے ہوتے ہوتے جس شیخ سے آپ نے نسبت قائم کی ہے، اس شیخ کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. جن کو یہ نصیب نہیں ہے تو بڑے بد نصیب لوگ ہیں. جی تو یہاں سے پھر فرماتے ہیں صدیقین کی جماعت، اس کے ساتھ صادقین نہیں کہا، کونو مع الصادقین، ایک جگہ کہا قرآن، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہاں کیا کہا؟ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق وہ ہے جو گزرے ہوئے بات کو بیان کرتا، جھوم کر واقعے کو صحیح اور درست بیان کر دیتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں. اور صدیق وہ ہے جس کے کہنے پر واقعہ آتا ہے، یہ واقعہ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے اور واقعے سے پہلے بیان کر دیتا ہے اور واقعہ اس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ صدیق. تو اللہ تعالیٰ صادقین کے ساتھ دنیا میں ہونے کو کہا، وَكُونُوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سمجھے؟ ان کے پیچھے پیچھے رہو، قیامت میں ہم تم کو صدیقین کے ساتھ رکھیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو چاہیے کہ اولیاء